الحمدللہ ہم دوبارہ جو ہے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں درس کے لیے۔ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، حق بات ہماری زبان پہ جاری فرمائے، حق ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہمارے ہر قول فعل میں اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے مساجد کو آباد رکھیں اور دین کی خدمت کے لیے اللہ جو ہے اپنے گھروں کو ہمارے لیے کھول دیں، اور اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج سے کچھ دنوں کے بعد، تقریباً 4-5 دن کے بعد، ہم ایسے ایام میں داخل ہو رہے ہیں جو دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ایام کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا کے سب سے بہترین دن وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اللہ ہمیں پہنچا دے وہاں تک، اور پھر ان میں اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، اور اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں۔ فرشتے تو آپ کو نظر نہیں آتے، ہمارا ایمان ہے تو ہم اعتقاد اور یقین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ان پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، قضاء و قدر پر، تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن ان میں بھی جو 4 فرشتے ہیں اللہ نے باقی تمام فرشتوں پر انہیں فضیلت عطا کی۔ بڑے 4 فرشتے آپ جانتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ اللہ نے انہیں فرشتوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، پیدا کیا انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو اپنی تمام مخلوق میں اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو سب سے افضل بنایا، اور پھر تمام انبیاء اکرام میں اولو العزم جو پیغمبر ہیں اللہ پاک نے انہیں فضیلت عطا کی۔ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان میں سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ مقام اللہ نے جس کو عطا فرمایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل آپ کو بنایا، اور پھر ہر نبی کی امت میں جو صحابی ہیں ہر نبی کے، ان میں سب سے افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل جس جماعت کو بنایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی 10 صحابی ایسے ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں باقی صحابہ پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اور ان میں سے بھی جو 4 صحابہ ہیں اللہ نے ان 10 مبشرہ میں سے بھی جو 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اللہ نے باقی سب صحابہ پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور ان 4 میں بھی سب سے زیادہ افضل جس شخصیت کو بنایا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کا مقام اور درجہ وہ تو بہت اونچا ہے، لیکن انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام اور فضیلت ملی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی، افضل بنایا، فوقیت عطا کی اللہ پاک نے۔ اللہ نے ہفتے کے 6 دن بنائے، ان میں جو جمعے کا دن ہے یہ سید الایام کہلاتا ہے، اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی،
اچھا 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں اوقات ہیں اور اللہ نے سحری کے وقت کو باقی اوقات پر فضیلت عطا کی. تو اللہ پاک جو ہے اپنی مخلوق میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا ہم بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو اللہ جس کو چاہیں فضیلت دے دے. اللہ مالک ہیں, اللہ خالق ہیں, تو یہ سارا اختیار اللہ پاک کو ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اللہ نے پوری دنیا کے تمام سال کے تمام دنوں کے اوپر اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے. اچھا ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ, جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی والفجر, اللہ نے فجر کی قسم کی اور فجر کی قسم کھائی اور فرمایا ولیال عشر, 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. یہاں رات کا ذکر کیا کیونکہ ابتدا جو ہے وہ رات سے ہوتی ہے, تو اس لیے یہاں رات کی قسم کھائی. اب اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی افضل مہینہ ہمیں عطا کیا, اور رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہے وہ بھی بہت افضل ہے, اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ یہ بھی بہت افضل ہے. اب ان دونوں میں سے زیادہ افضل کون ہے؟ نا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. آپ جاگتے ہیں, راتوں کو قیام کرتے ہیں, روتے ہیں, پوری آخری 10 راتیں ماشاءاللہ. اللہ توفیق نصیب فرمائے, جنہوں نے کی اللہ قبول فرمائے. اور اسی طرح احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات میں ذی الحجہ کے 10 دنوں ان کی بھی فضیلت آتی ہے. اس میں علماء فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے. راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ افضل ہے, اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ افضل ہے. راتوں کے اعتبار سے وہ کیسے افضل ہے؟ کیونکہ جہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت آئی ہے وہاں راتوں کا ذکر ہے. جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود ذات اطہر کے بارے میں کہ جب آخری عشرہ آتا داخل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ایک تو اپنی کمر کس لیتے, پھر اسی طرح خود راتوں کو بیدار ہوتے, احیا لیلہ و ایقظ اہلہ, رات کو بیدار ہوتے عبادت کے لیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اسی طرح سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, وہاں رات کا ذکر ہے کہ اللہ نے آخری عشرے میں رات رکھی ہے, اور اس ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اس کے اندر اللہ نے پورا قرآن اتارا. اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا. تو رات کا ذکر ہے وہاں یعنی رات کی فضیلت کا ذکر آتا ہے آخری عشرے میں. لیکن جہاں عشرہ ذی الحجہ کا ذکر ہے وہاں سب آیات اور قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث میں دن کا ذکر ہے. جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ, کہ اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے اندر جتنے نیک اعمال محبوب ہیں اتنے نیک اعمال کسی اور دن میں محبوب نہیں. آپ نماز پڑھیں سارا سال, اچھی بات ہے, فرض ہے, پڑھنی چاہیے, تلاوت کریں, ذکر کریں, جو بھی نیک عمل ہے وہ آپ کریں, لیکن وہی نیک عمل جب ان 10 دنوں میں آپ کریں گے تو اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہوں گے بنسبت ان دنوں کے جو آپ نے پورے سال کیے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو نیک اعمال جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں اتنے اور کسی دن میں محبوب نہیں. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا قالوا ولل جہاد یا رسول اللہ, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کیا جہاد بھی جو ہے وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنے جو ہے نیک اعمال ان دنوں میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, جہاد بھی یہ بھی اتنا محبوب نہیں. ہاں
ایک شخص جو ہے خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ایک شخص جو ہے وہ نکلتا ہے اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، پھر وہ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آتا، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو شہادت کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ کو جتنے ان دنوں میں محبوب ہیں اتنے اور کسی دن میں محبوب نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ رکھنا، یعنی یہ انسان جو ہے 10 ذی الحجہ کے پہلے ایام میں جب روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اس کو اتنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزے پہ سال بھر کا اجر، پورے سال روزوں کا اجر، اور ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اتنی بڑی عظمت اور فضیلت اس رات کو عطا کی، یعنی ان راتوں کو اور اس کے دنوں کو۔ اسی طرح جب اللہ نے 10 ذی الحجہ کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ سب دنوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کو لیا کرو ان معلوم دنوں کے اندر۔ وہ کون سے معلوم دن ہیں؟ مفسرین محققین سب یہ فرماتے ہیں یہ 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان میں دن کا ذکر ہے۔ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں دنوں کے اعتبار سے یہ افضل ہو گئے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری 10 جو ہے وہ افضل کہلایا۔ اب یہ جو 10 دن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے اندر نیک اعمال اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کوئی بھی آپ نیک عمل کریں گے اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ ان دنوں کی عظمت دیکھیں۔ ایک تو اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حج جیسا عظیم رکن اللہ نے ان دنوں میں رکھا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حجاج جو ہے وہ مینا میں جانا شروع ہوتے ہیں، پھر 9 ہے، پھر 10 ہے، 10 کو قربانی کرتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، احرام کھولتے ہیں۔ تو حج کے ایام جو ہے، یعنی حج جیسا عظیم رکن جو ہے وہ اللہ نے انہی دنوں کے اندر رکھا ہے۔ ایک تو حج ان دنوں میں کتنی عظمت والا یہ دن ہے۔ پھر اسی طرح ان دنوں کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار، یعنی انسان توبہ کرے۔ کوئی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، کہیں نہ کہیں نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ آج کل کا دور آپ دیکھیں، سب ہر طرف جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں تو نگاہ انسان کو بچانا یعنی مشکل ہو گیا ہے۔ تو بہرحال گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں کہ نماز میں سستی ہو گئی، کبھی نماز قضا ہو گئی، کبھی جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا منافقین کی ایسی خصلت بتائی گئی کہ وہ نماز کی طرف بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو بہت ناپسند، بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان سے گناہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بہت زیادہ انسان سے ہو جاتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں کبھی بڑے ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ توبہ اور استغفار، توبہ کرے اللہ کے سامنے، توبہ سے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ اللہ نے رکھی ان کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ اور یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت میں اللہ نے اتنی امید دلائی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے، حد سے بھی آگے، کسی چیز کی ایک حدود ہوتی ہے، انسان اتنے جو ہے نا وہ پھلانگے کہ حد سے بھی پار ہو جائے، وہ کہتے ہیں یا تو نے حدیں ہی پار کر دی ہیں، یہ کہاں تک تو پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے جو ہے وہ حدود سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہو۔ اللہ انہیں کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اس سے بہت بڑی ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اتنی امید، یہ بڑی ایسی زبردست امید والی آیت ہے کہ اسراف جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے،
اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم توبہ گناہ نہ کرو اللہ ایسی مخلوق لے کے آئے گا، وہ گناہ کریں گی اور اللہ انہیں، وہ توبہ کریں گی اللہ انہیں معاف فرما دیں گے. اگر تم گناہ نہ کرو تو نہ کرو، اللہ تمہیں موت دے دیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن پھر اللہ ایسی مخلوق لے کے آئیں گے جو گناہ کرے گی، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. یہ امید دلائی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گناہ کرنے شروع کر دو، یہ نہیں ہے، لیکن گناہ گاروں کو ایک امید ہے، ایسی امید دلائی. دوبارہ انسان جو ہے وہ توبہ کرے. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے اور اس کا حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو. کیوں؟ اللہ پاک ہمیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. گناہ یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے. اللہ پاک جو ہے اس گندگی سے ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اور پاکی حاصل کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. تو اللہ کب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بندے گندے رہیں؟ تو گندگی کے اندر تو ماں اپنے بچے کو بھی سینے سے نہیں لگاتی، تو اس کو صاف کرتی ہے، پخانہ ہو تو صاف کرتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتی ہے. اسی طرح اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گندگی میں رہیں. ہاں دنیا میں اگر یہ گناہوں کی گندگی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، پاک صاف ہو جاؤ گے. نہیں تو پھر آخرت میں پکڑے گئے تو پھر جہنم کی آگ سے اس کو صاف کیا جائے گا. مومنین جب جہنم میں، اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دیں، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اگر معاف بھی نہ ہوئے، شفاعت بھی نصیب نہ ہوئی اور پھر ایمان والے جہنم میں چلے گئے تو وہ کس لیے جائیں گے؟ یہ جو گناہوں کی غلاظت ہے اس کو صاف کرنے کے لیے. جیسے سونا کب جو ہے نا وہ چمک دکھلاتا ہے، اس سے پہلے اس کو آگ کے اوپر لانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے. تو پھر آخرت میں اسی طرح مومن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جا کر بالکل پاک صاف ہو جائے گا، پھر اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے. تو اس لیے دنیا ہی میں انسان ایسا معاملہ رکھے کہ روزانہ ہر وقت، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے بعد، رات کو سوتے وقت، رات کو آنکھ کھلے اس وقت، صبح اٹھ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے. تو توبہ جو ہے یہ اس کی کثرت، اس کے ساتھ ذکر اللہ، اس کا اہتمام، اللہ کا ذکر، کوئی بھی ذکر کریں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فضیلت والے سارے اذکار اس میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی پوری دنیا سے زیادہ مجھے یہ کلمات محبوب ہیں. تو ذکر اللہ اس کی کثرت کریں. چوتھا کلمہ اس کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ اس کا ورد کریں. تو جہاں بھی اللہ نے ذکر کا ذکر یعنی ذکر اللہ کا جہاں تذکرہ آیا ہے قرآن میں، تو اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. اور کسی عبادت کے بارے میں اللہ یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں بہت زیادہ پڑھا کرو، صدقات بہت زیادہ دیا کرو، روزے بہت زیادہ رکھا کرو، یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا؟ ذکر اللہ اس کو زیادہ کیا کرو. کیوں؟ یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹنے کی حالت میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور پہلوؤں پر. لیٹے ہوں تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بستر پر ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر اللہ کی کثرت انسان کرے ہر حال میں. یہ وضو ہے پھر بھی ٹھیک، وضو نہیں ہے بغیر وضو کے بھی جائز ہے، تو بغیر وضو کے بھی انسان کر سکتا ہے. تو ذکر اللہ کی کثرت، اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز با جماعت کا اہتمام، خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر. اب یہ نیت کر لیں کہ ہماری جماعت انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، اور فجر کی بالکل نہیں چھوٹے گی. فجر کی آج کل ہو صبح 3:15 بجے تو اذان ہوتی ہے، پھر رات کو 9 بجے آپ عشاء سے فارغ ہوتے ہیں
پھر اس کے بعد سوتے سوتے 11:30 12 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، کوئی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. پھر فجر میں ذرا اٹھنا ذرا نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. شیطان بھی کہتا ہے کہ بس نیند نہیں پوری ہوئی، سو جاؤ تھوڑی دیر اور، وہ بھی ذرا تسلیاں دیتا ہے. لیکن وہاں انسان مومن ہے، اس کا تو کام ہے جب حی علی الصلاۃ اللہ نے بلا لیا، آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے، بستر پہ نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، ملازمت میں نہیں ہے، آفس میں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے. اب کامیابی مسجد میں ہے. جب اللہ نے بلایا، بلانے والے اللہ ہیں، تو اتنے بڑے اللہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا وہ بلائیں اور ہم نہ آئیں تو کتنی بڑی غلط بات ہے. تو اس لیے نماز با جماعت کا اہتمام، اور اس کے علاوہ نوافل، خاص طور پہ جو ہے نا قیام، جیسے جو ہے نا اس رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر جو قرار دیا گیا. دیکھیں انسان رات کو تہجد پڑھے، ویسے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی آدھی رات قیام کا عبادت کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر آدھی رات کی عبادت کا ثواب. تو یہ پڑھ لیں، ثواب تو آپ کو پورا مل گیا، لیکن اس کے ساتھ آپ زیادتی کریں، تہجد پڑھ لیں اٹھ کر. اگر اٹھ کر پڑھنا مشکل ہو سونے سے پہلے پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ جو بھی نماز نوافل پڑھیں گے وہ تہجد ہی انشاءاللہ شمار ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاں افضل ہے کہ انسان آرام کر لے اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھے، بہت افضل بات ہے، لیکن ایک شخص نہیں اٹھ سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ شروع میں بھی نہ پڑھیں. ہاں نہیں اٹھ سکتے تو سونے سے پہلے ہی تہجد کے نفل پڑھ کر جو ہے وہ سو جائیں. 8 پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کچھ نہیں کم از کم 2 ہی پڑھ لیں، کوئی تہجد تو آ جائے گی اس میں. تو بہرحال جتنی پڑھیں گے اتنا اللہ پاک جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، ان 10 دنوں میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اس کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ نے اس کے اوپر بڑا اجر رکھا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ویسے اللہ عطا فرماتے ہیں. اور انسان جو ہے جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے. اسی طرح روزے، جتنے روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں. اگر پورے 10 دن کے رکھ لیں تو سبحان اللہ، لیکن ظاہر ہے انسان ہے وہ نہیں بھی رکھ سکتا تو سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں. اگر نہ ہو تو عرفہ کا روزہ یہ تو لازمی رکھیں. عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے. ایک روزے پہ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو عرفہ کا روزہ جو ہے یہ اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ جو صدقات ہیں یہ زیادہ دیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. انسان جب دیتا ہے تو نفس کے اندر جو شح اور بخل ہوتا ہے یہ نکلتا ہے، پھر دینے کی عادت پڑتی ہے. تو مال سے محبت، تو ہم نے محبت اللہ سے کرنی ہے. تو جو مال اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اللہ پاک جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں اسے واپس کریں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ قرض کس کو دیتے ہیں؟ جس کو ضرورت ہو. اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تو دینے والے ہیں. اللہ ہی نے تو ہمیں دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا. ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو جب آئے تھے ہمارے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، خالی بغیر کپڑوں کے ہم آئے ہیں. کپڑے بھی اللہ پاک نے ہمیں سب سے پہلے دیے کہ پہلے جسم پہ یہ پہنو. سب کچھ اللہ نے دیے. آنکھیں ہم نے اللہ سے مانگی تھی، اللہ تو دنیا میں بھیج رہا ہے تو آنکھیں دے تاکہ ہم دیکھ سکیں، کان دے تاکہ ہم سن سکیں، دماغ دے تاکہ ہم سوچ سکیں، دل دے تاکہ ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں. کچھ نہیں دیا. اللہ نے فرمایا کہ انہی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ جب تمہیں ماں کے پیٹوں سے باہر لے کے آیا تھا تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، تم سب جاہل تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا. تو جہالت تو انسان ساتھ لے کے آیا ہے. آگے علم جو ہے وہ سیکھنے کی چیز تھی. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے کان، آنکھیں اور دل دیا. کان اور آنکھیں یہ ذریعہ بنی ہے علم کے حاصل کرنے کا. انسان سن کے بھی علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کے بھی علم حاصل کرتا ہے، پھر دل کے اندر اس کو محفوظ سمجھتا ہے. دل اور دماغ اس کا آپس میں تعلق ہے. تو انسان جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے یہ چیزیں جاتی ہیں. تو دل کے اندر جب علم جائے گا، علم میں نور ہے، تو جب اندر علم جاتا ہے تو دل کے اندر نورانیت آتی ہے. جب نورانیت آتی ہے اسی علم سے اور اسی نورانیت سے اللہ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے.
اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ان نعمتوں کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کریں، اور صلہ رحمی آپس میں اگر قطع تعلقی ہے کسی کی رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کریں۔ تو یہ مال کے بارے میں بتا رہا تھا، یہ مال جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ اجر اور ثواب اور جنت کی نعمتوں میں اللہ نے واپس رکھا ہے۔ پھر آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں سے میں آگے چلا گیا تھا، تو اللہ یہ فرماتے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہو، اچھا اللہ پاک معاف فرمائے، آج کل کے دور میں قرض دیتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے، کیونکہ جو لے لیتے ہیں وہ اس نیت سے لیتے نہیں ہے کہ ہم نے واپس کرنا ہے۔ یعنی بالعموم یہ نہیں ہے کہ سب اس طرح نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا خوف ہے ہر جگہ، لیکن بالعموم آپ یہ دیکھیں کہ بہت دینا آسان ہوتا ہے لیکن واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وعدے کا پابند ہو تو پھر دینے کا بھی انسان کو دینے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دینے والا دے بھی دیتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو حاجت مند ضرورت مند ہے بیچارے واپس کرنے والے، تو دوسروں کی حرکات سے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قرض کی ادائیگی جس طرح ایک مقروض کے ذمے ضروری ہوتی ہے اور وہ اس کو واپس لوٹاتا ہے، یعنی قرض کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بہت خطرناک معاملہ ہے قرض کا۔ جو سمجھتا ہے جس کے اندر ایمان ہے وہ کیا کرے گا؟ لازمی قرض واپس لوٹائے گا یا معاف کروائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح تم کسی کو قرض دیتے ہو اور اس کا واپس آنا یہ یقینی ہوتا ہے، اسی طرح تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے یوں ہی سمجھو کہ تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اللہ تمہیں جنت کی صورت میں واپس لوٹائیں گے، تمہیں واپس آئے گا، یہ نہ سمجھنا کہ چلا جائے گا۔ تو صدقات جو ہے یہ اس کی کثرت کریں، صلہ رحمی آپس میں ہو، اور اس کے علاوہ جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنے ناخن اور بال یہ نہ کاٹیں۔ اچھا سبحان اللہ، یعنی ناخن اور بال نہ کاٹیں، اس میں کیا اگر کاٹ لیں گے تو کیا ہوگا؟ مستحب عمل ہے، کاٹنے جائز ہے، لیکن حکم یہ ہے حدیث پاک میں کہ وہ نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے۔ کیوں؟ دیکھیں اس میں اللہ پاک ان 10 دنوں کے اندر جن حجاج کو حج کی فرضیت نصیب فرماتے ہیں، تو جو بھی حج کے لیے سفر کرتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی دعوت پہ جاتا ہے، اللہ نے اسے بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر فرمایا اس کے بعد کیا اعلان کروایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہنا ہے کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں، حج کا اعلان کریں کہ وہ اب حج کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو اس کے اوپر لبیک کہا، تو یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ خود تو اعلان نہیں فرماتے، اللہ اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ حجاج اللہ کی دعوت پر بیت اللہ جاتے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، اور اللہ نے بلایا اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے جب احرام باندھتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے حاجی؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، تیرے گھر میں تو نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں آ چکا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب اللہ اپنے گھر میں بلائے، میں کسی کو مہمان بلاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان بلاتے ہیں، تو کیا آپ اس کو جو ہے نعوذ باللہ ایسے جو ہے بے ادبی کے ساتھ اور حقارت کے ساتھ اسے واپس کر دیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، مہمان ہے، آپ کے ذمہ اکرام ہے، آپ اس کا اکرام کریں گے، جتنی تواضع آپ سے خاطر ہو سکتی ہے آپ اتنی کریں گے، اس کو اچھا کھلائیں گے، اور ہو سکے تو جو ہے جاتے ہوئے جیسے بھائی طارق صاحب بلاتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا یہ آگے جہاں ساتھ ہدیے بھی جو ہے دیتے ہیں، ہدایہ اور گفٹ جو ہے یہ جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ اکرام کرتے ہیں۔ تو جب انسان کسی کو بلاتا ہے، ہم انسان ہیں، بلاتے ہیں تو اس کا اکرام کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت جب اپنے گھر بلائیں اور اللہ کی دعوت پر جب حاجی جائیں تو کیا اللہ وہاں سے اس کو بغیر اکرام کے نکال دیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج کرتا ہے، گناہ کی بات نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، پھر حج سے اس طرح واپس جاتا ہے جس طرح گناہوں سے پاک اور صاف، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس طرح واپس جاتا ہے جس طرح اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ انعام اور اکرام اللہ دیتے ہیں۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، حج جو ہے اپنے سے پہلے جتنے انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے تو حج جو ہے ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، آپ ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مالک یا عمر، تجھے کیا ہوا ہے، کیوں کیا؟ پہلے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں نے ہاتھ بڑھایا، تو نے پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں تب اسلام قبول کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت سے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام اتنا عظیم کام ہے کہ وہ قبول کرو گے، قبول کرتے ہی جتنے گناہ کفر کی حالت میں ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مٹ چکے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ حتیٰ کہ اسلام تو اسلام ہے، اس کے بعض اعمال بتائے ایسے ہیں کہ اگر تم وہ کرو ان سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرو، والہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو گرا دیتی ہے۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج جو ہے جو گناہ پہلے ہوتے ہیں انہیں وہ مٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کے اعمال ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ بلاتے ہیں تو اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ پھر واپس ہوتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر۔ اب جو حج پر نہیں جا سکے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ناخن اور بال نہ کاٹو تاکہ تمہاری مشابہت میرے مہمانوں کے ساتھ ہو جائے، تمہاری مشابہت ہو جائے حجاج کے ساتھ، کچھ مشابہت پیدا کر لو۔ جذبہ تو ہر انسان کے دل میں ہے، اللہ ہمیں لے جائیں، بار بار لے جائیں، راستے کھول دیں اللہ پاک، تو ہے تو جذبہ، لیکن نہیں جا سکے تو کیا ہے، اپنے بالوں کو نہ کاٹو اور اپنے ناخن نہ کاٹو۔ تو ویسے تو اللہ کا حکم ہے، اس میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اللہ فرما دے کہ یوں کرو بس کرو، اور جب اللہ نے فرما دیا کہ اس کو نہ کرو تو نہ کرو۔ اسی طرح یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب یہ چاند نظر آتا ہے ذی الحجہ کا، تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیرات کہی جاتی ہیں، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ تحلیل، تکبیر، تحمید ان کی کثرت کیا کرو۔ یعنی تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ وللہ الحمد۔ تو جب چاند نظر آتا ہے ذی الحجہ کا، چاند نظر آتے ہی تکبیرات کہنی چاہیے۔ تکبیر یہ انفرادی تکبیر ہوتی ہے۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب انشاءاللہ 9 ذی الحجہ تک جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ جو ہے فجر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کہنی ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک چلتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد کہی جاتی ہیں۔ ایام تشریق میں یہ تکبیر مقید ہوتی ہے، تکبیر مطلق ہر وقت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں جائیں ماشاءاللہ، بازاروں میں جائیں گے تو آپ کو ٹی وی پہ جو ہے وہ تکبیرات سنائی دیں گی، جمعیات کے اندر آپ کو سنائی دیں گی، بازاروں میں سنائی دیں گی، پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان ملک، ایک ماحول ہے۔ اب ہم اپنی طرف وہاں چلے جائیں، وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تکبیرات ابھی کہنی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو کہنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیرات، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تکبیرات کہتے تھے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ کیا کرتے؟ تکبیرات کہتے ہوئے اونچی آواز سے نکل جاتے تھے باہر، اور پھر لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر تکبیرات کہتے تھے، حتیٰ کہ مینا کے جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں ترتج، کہ وہ جو ہے نا ان کے اندر ایسی گونج تھی کہ سب کی آوازیں ہوتی تھیں، اور ان پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گونج پیدا ہو جاتی تھی، اتنی بلند آواز سے وہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔
تو بہرحال سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیرات کہتے تھے۔ آج کل ہم شرماتے ہیں کیونکہ ماحول نہیں رہا تو انسان تکبیر کہتے ہوئے بھی شرم کرتا ہے۔ تو باقی یہ دین ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ اتنا ہی اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ قربانی اور قربانی کے احکام اور مسائل اور انشاءاللہ عید کے کچھ احکامات جو ہے اس کے اوپر ہوگا۔